الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن کی 7ویں نشست میں آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج رمضان المبارک 2020 کا 7واں روز ہے، یعنی کہ آج ہم 7ویں روزے میں موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز حافظ محمد احمد رضا کی خوبصورت آواز میں کلام باری تعالیٰ سے ہو چکا ہے. ناظرین، ہر پروگرام کا، ہماری ہر نشست کا کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ اسپیسیفک چیز ہوتی ہے جس کی رہنمائی ہم حاصل کرتے ہیں. آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب موجود ہیں. سر، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں حافظ محمد احمد رضا. تو حافظ محمد احمد رضا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. مولانا صاحب، دین اسلام میں جو ہے وہ ہر چیز کا ایک اسپیسیفک تقاضا بیان کر دیا گیا ہے. دین اسلام کو بہت کھول کر بیان کر دیا گیا، دین اسلام کو بہت آسانی سے بیان کر دیا گیا. لیکن جہاں اسلام میں اتنی آسانیاں ہیں، اسلام میں ہر چیز میں بہت آسانی، کہ اگر آپ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر ویسے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارتاً پڑھ لو. اسی طرح اگر روزے کا ہم ذکر کرتے ہیں تو روزے میں بھی بہت ساری آسانیاں دے دی گئی ہیں کہ اگر آپ بیمار ہو تو آپ بعد میں رکھ لو، اگر آپ مسافر ہو تب آپ روزے میں آپ کو آسانی دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میں جو ہے اسلام میں ایک مکمل طور پر آسانی آپ کو پیش کر دی گئی ہے. نمازوں میں آپ فرض نمازیں پڑھ لو اگر آپ ساتھ سنت نہیں پڑھ سکتے تو، لیکن پھر بھی کچھ ایسے احکامات ہیں اسلام میں جو بہت اسٹرکٹلی بتا دیے گئے ہیں کہ ان کو فالو کرو گے تو اسلام میں داخل رہو گے، ادروائز نہیں رہو گے. تو آج کے پروگرام میں ہم رمضان المبارک کے حوالے سے، اور رمضان المبارک کا بیسک مقصد کیا ہے، روزوں کا بیسک مقصد کیا ہے، روزہ کیا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اس کی قبولیت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہے، وہ ہر چیز آپ کی ایک نیکی جو ہے اس پہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہو. کہ آپ نے ایک نیکی کی
آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایسے کون سے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں پھر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ ایسے ہمارے کون سی اعمال ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، ہم ظاہری طور پہ ہر چیز کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری قبولیت نہیں ہوتی؟ یہ ساری چیزیں آج جو ہیں وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو میں آج کی نشست میں آپ سے کرنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ تقویٰ کیا ہے؟ روزہ ہم رکھتے ہیں، ہماری ایسا نیت تو ہر چیز کے لیے جو ہے وہ نیتیں بہتر، نیت اچھی ہوگی تو اجر اچھا ہوگا۔ تو تقوی کا تقاضا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ روزہ کس طریقے سے رکھا جائے کہ روزہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ روزہ قبول ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس امت کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، اور فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیوں نکالا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جب اس امت کا خیر الامم ہونے کا مقام اور مرتبہ ہے، جتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں بھی عطا کی ہیں، اور ان میں سے جب ہم تقوی پر آتے ہیں کہ تقوی ہم اختیار کریں گے تو اللہ کا قرب عطا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اور جو شخص پرہیزگاری نہیں اختیار کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ رکھ بھی لے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رکے رہیں، بلکہ اللہ کو اس چیز سے غرض ہے کہ آپ عوام الناس مخلوق کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے، لیکن ایک ایسی رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں بھی ان افراد کی بخشش نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر لیلۃ القدر عطا کی۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اور آخری رات لیلۃ الجائزہ کو پورے رمضان مبارک کے جو راتیں ان کو جتنے لوگ آزاد ہوئے تو سب اس برابر لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں کہ اتنے بابرکت لمحے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معافی نہیں عطا کرتا۔ ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے شراب کا عادی۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر شراب پینے سے منع فرمایا ہے، اب جو رکتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی عبادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ والدین کا نافرمان۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور اپنی نجات کا ذریعہ نہ بنایا۔ تو والدین کا نافرمان، اور وہ حضرت علقمہ جو صحابی رسول تھے، جن کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ایک آپ کا صحابی اس کی روح نکل نہیں رہی، فرمایا اس کے والدین کا پتہ کرو۔ پتہ کیا گیا، اس کی والدہ زندہ تھی۔ اب ان سے کہا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، فرمایا میں تو دعا نہیں کروں، کیونکہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا، میری قدر نہیں کرتا تھا۔ تو حضور نے پھر جو ہے لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دیا، حالانکہ صحابی رسول، اس کو جلانے کا حکم، کیونکہ والدہ کا نافرمان ہے۔
اور اسی طرح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص سے والدین ناراض ہو جائیں اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ دو لوگ ہیں کہ ان کی بخشش ممکن ہی نہیں۔ اور تیسرا ہے قطع رحمی کرنے والا۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ قطع رحمی یہ ہے کہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا، تعلقات کو مضبوط کرنا۔ لیکن اس موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم رشتہ داروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح موجودہ اب فضا ہی ایسی قائم کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کے گھر نہ آئے، ٹھیک ہے، مطلب یہ جو ایک وائرس کی صورت میں ہے۔ اور اس سے قبل بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی زندگی گزار کر خوش ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو اکٹھے رہ کر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اور آخر میں جو ہے وہ کینہ، بغض، عداوت رکھنے والا، جب تک آپ کا دل ہر مسلمان کے لیے صاف نہیں ہے اس وقت تک آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتے۔ اور جس شخص کے اندر یہ تمام اوصاف ہیں وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح سے جاری رہے گا، لیکن یہاں پہ ہم احمد رضا کی طرف بڑھتے ہیں، احمد رضا سے نعت سنتے ہیں۔ احمد، آج آپ ہمیں کون سی نعت سناؤ گے؟ جی میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام ماشاءاللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم توزی شان۔ نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور آج لے ان کی پناہ مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت صحیح، ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، جب روزے کا ذکر آتا ہے
ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی تو ہی آپ کی قبولیت ہوگی؟ تو وہ ذرا بتائیں اگر آپ تو۔ حدیث مبارکہ میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکام عطا فرمائے ہیں جی کہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے کان کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے۔ جس طرح کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ عمل جن کو قرار دیا ہے اس میں جھوٹ، غیبت، اور اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ آنکھ کا درست استعمال نہیں کرتے، زبان کا درست استعمال نہیں کرتے، گالی وغیرہ آپ دیتے ہیں، اور اسی طرح ہاتھ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، اور موجودہ دور میں منافع خوری، اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ رمضان کے آتے ہی جو ہے وہ لوگوں سے زیادہ منافع کمانا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیز ہماری 50-60 کی ہوتی ہے وہ 100-150 پر پہنچ جاتی ہے، پہلے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ عمل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں جو ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے رکے گا تو اس کا روزہ ہوگا۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پیٹ میں درد ہو رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ الٹی کریں کہ، تو اس عورت نے کیا کی، اور اس عورت کے جو الٹی ہوئی اس سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی غیبت کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کی۔ تو اس عورت نے تو اظہار کیا یا رسول اللہ میں نے تو گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے گوشت نہیں کھایا، لیکن یہ غیبت جو ہے قرآن کے مطابق اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو ہم رمضان المبارک میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن اس چیز سے ہم رکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری 11 ماہ کی جو عادت بن چکی ہے، ہم اسی معمول پر جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اسی نہج پر جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہم جھوٹ سے رکتے ہیں، نہ ہم غیبت سے رکتے ہیں، نہ ہم گالی گلوچ سے رکتے ہیں، نہ ہم ظلم و زیادتی سے رکتے ہیں۔ یہ وہ سارے قبیح اعمال ہیں جو ہر حال میں منع ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جب ہم 30 دن ان کی مشق کریں گے تو رمضان کی برکت سے اللہ کے رحمت کے صدقے ہم جو ہے وہ راہ راست پر گامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب، جہاں پہ روزے دار کو کچھ چیزوں سے روک دیا گیا ہے وہاں روزے کی حالت میں کچھ چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا حکم دیا گیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے کہ موجودہ دور میں کہ ہمیں اب ماحول کو دیکھ کر اپنے معاملات درست کر لینے چاہیے۔ بالکل۔ یوں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی عبادت کے بغیر کوئی شخص متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد نہیں ادا کرتا تو وہ بھی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ تو مختصر ایک جملے میں اگر میں یہ کہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بھی سرخرو ہو، اور جن لوگوں کے آپ پر حقوق ہیں ان سے بھی سرخرو ہو کر جو ہے وہ انسان اپنے روزے کا جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات دیکھنا ہوگی کہ جو لوگ ملازم طبقہ ہے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ملازمین سے کام میں تخفیف کریں، اجرت ان کی اسی طرح رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کو غلاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب موجودہ دور میں غلام تو ہے نہیں لیکن ملازم ہے، تو ملازم جو کام کرتے ہیں ان سے وہ روزے کی حالت میں کام کرنے کی اس طرح سخت نہیں رکھتے، تو کام یا تو وقت کام کر دیا جائے یا پھر ان سے صرف نظر کی جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال خدمت سر انجام دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو جھاڑا نہیں، کبھی ان سے تلخ کلامی نہیں کی۔ اور یہاں ہی ملازموں سے بھی یہ ہے
کہ وہ روزے کو ڈھال بنا کر آڑ بنا کر جو ہے وہ اپنے کام میں تخفیف نہ کریں، جتنی ان کی جسم کے اندر قوت اور سکت ہے وہ اس کو سر انجام دیں، وقت ضائع نہ کریں روزے کو رکھ کے کہ جی میرا روزہ مجھ سے کام نہیں ہوتا، جبکہ وہی دوسری جگہ پر چلا جائے جہاں اس کو پیسے مزید مل جاتے ہیں تو کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو تب جا کر یعنی جو مالک ہے وہ بھی اور جو ملازم ہے وہ بھی جو ہے وہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں گے تو وہ اس فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اسلام میں کسی بھی چیز کا جب ذکر آتا ہے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہوتی ہے کہ ہمارا عقیدہ اس چیز کے بارے میں کیا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا عقیدہ کتنا درست ہے۔ تو میں آپ سے کوشچن بھی یہی کرنا چاہوں گی کہ تقوی کا معیار کیا ہونا چاہیے، عقیدہ کس حد تک جو ہے وہ اس میں ضروری ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہ ہے کہ تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ڈرنا، اور حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، آپ نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے جواب فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ انسان خاردار جھاڑیوں سے جب گزرتا ہے اور جس طرح وہاں اپنا لباس وہ سنبھال کر گزرتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہر طرح سے دیکھ کر اور اپنے جو آواز ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کی حرکت ہے، وہ ساری چیزوں کو نظر رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع جب کرے گا تو وہ تقوی پر فائز ہو جائے گا۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ موجودہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ شریعت کی نظر میں اس کی اجازت کس حد تک ہے، تو تب جا کر ہم تقوی کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں، ورنہ ہم جائز و ناجائز، حلال و حرام، سیاہ سفید ایک جیسا کر کے جو ہے اور پھر امید لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلی نشستوں میں آپ سے مزید اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے، آپ سے بات چیت کر کے، آپ سے چیزوں کو جان کے۔ لیکن آج کے پروگرام کا جو کہ وقت ابھی اختتام پر پہنچتا ہے، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ احمد رضا موجود ہے۔ احمد، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ بھی نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں، تو آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شامل ہونے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، آپ کے اسکرین پہ جو نمبر آ رہا ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کیجئے اور پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب پہ ہمارے پیج کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ پاپولر نیوز کو، اور آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بھی ہمارے پیج کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ زوبیہ شفیق کو۔ اللہ حافظ۔